بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا آج کا موضوع میرے پچھلے مضمون نرگسیت اور کنٹرول سے متصل ہے، جس کے اندر میں نے تفصیل سے ان طریقوں کا ذکر کیا تھا جن کے ذریعے سے نارک اپنی زندگی میں لوگوں کو کنٹرول کرتا ہے۔ بہتر ہوگا کہ اس ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے دوبارہ اس ویڈیو کو دیکھ کر چند تصورات کو ذہن میں تازہ کر لیا جائے۔ اس کا لنک اوپر دیا جا رہا ہے انشاءاللہ۔ نرگسیت کا شکار شخص، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، اگر کسی بھی سطح پر سربراہی کے فرائض انجام دے یا کوئی عہدہ حاصل کرے تو وہ یا تو خوف کے ذریعے یا پھر مراعات کے ذریعے سے لوگوں پر اپنی اجارہ داری قائم کرتا ہے۔ چونکہ اس کی اپنی شخصیت میں ایسی قائدانہ صلاحیتوں کا فقدان ہوتا ہے جن کی بدولت وہ اپنے ماتحت لوگوں کو اتنا متاثر کرے کہ ان کے اندر خود عمل کی تحریک پیدا ہو، اس لیے وہ ان کو اپنے حکم کی پیروی کروانے کے لیے ایسے حربوں کا استعمال کرتا ہے جن سے اس کا اپنے ماتحتوں کے اوپر کنٹرول برقرار رہے۔ گویا ایک صحیح معنوں میں قائدانہ صلاحیتیں رکھنے والے سربراہ اور نارک کے درمیان بنیادی فرق یہی ہے کہ ایک قابل سربراہ اپنے ماتحتوں کو اس نظر سے دیکھتا ہے کہ مجھے ان کی شخصیتوں کی آبیاری اس انداز میں کرنی ہے کہ کل کو یہ میری جگہ لے سکیں، گویا میری ساری قابلیت ان تک منتقل ہو جائے۔ اس کے برعکس نارک چونکہ احساس عدم تحفظ کا شکار ہوتا ہے اور جانتا ہے کہ اس میں کوئی حقیقی قائدانہ صلاحیتیں موجود نہیں ہیں، اس لیے وہ اپنے ماتحتوں کو اس نظر سے دیکھتا ہے جیسے وہ اس کی سربراہی کے عہدے کے لیے خطرہ ہوں۔ لہٰذا وہ اپنا سارا زور اسی بات پر لگا دیتا ہے کہ صحیح یا غلط کسی بھی طریقے سے اپنے ماتحتوں کو اپنے کنٹرول میں رکھے تاکہ اس کے اپنے عہدے کو کوئی خطرہ لاحق نہ ہو۔ اس کے لیے وہ کبھی اپنے ماتحتوں کو ڈرا دھمکا کر رکھتا ہے اور کبھی انعامات اور مراعات کی بارش کر کے لوگوں کی وفاداری خریدنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ سربراہی ضروری نہیں کہ اداروں، دفتروں، اسکولوں اور تنظیموں وغیرہ کی حد تک ہو۔ ایک خاندان کے اندر یا سماجی سطح پر کسی جماعت کے اندر بھی ہو سکتی ہے۔ مراد یہ کہ نرگسیت کے شکار افراد اگر کسی بھی ایسے مقام پر ہوں جہاں ان کو دوسرے لوگوں پر نگران، حاکم یا منتظم بنا کر عہدہ دیا جائے تو وہ اپنے احساس عدم تحفظ کی وجہ سے چند ایسے رویے اختیار کریں گے جو ان سب میں مشترک ہیں۔ ایک نارک جانتا ہے کہ اس کے ماتحتوں میں سے کس کی کیا مجبوری اور کیا کمزوری ہے، لہٰذا اسی کے مطابق پہلے وہ اپنے کسی ماتحت کو پھانستا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس کے پیٹھ پیچھے اس سے وابستہ لوگوں، مثلاً اس کے گھر والوں یا دفتر میں اس کے ساتھی کارکنان کے ذہنوں میں اپنے بارے میں اچھی رائے قائم کرنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ لوگوں کے ذہنوں کو پہلے سے تیار کیا جائے کہ کل کو اگر کوئی اس کی اصلیت ظاہر کرنے کی کوشش کرے تو لوگ شروع میں ہی اس کا انکار کر دیں۔ اس کی ایک مثال تو گھر کی بھی ہو سکتی ہے۔ جب ایک مشترکہ خاندان کا سربراہ نرگسیت کا شکار ہو تو وہ اپنی اجارہ داری کو قائم کرنے کے لیے ہر قسم کے حربے استعمال کرتا ہے۔ گھر والوں پر اپنا کنٹرول برقرار رکھنے کے لیے ضروری سمجھتا ہے کہ ان کا آپس میں ایکا یعنی اتحاد نہ ہونے پائے، کیونکہ ایسا ہونے سے اس کی نظر میں سب مل کر اس کے خلاف ایک مشترکہ محاذ تیار کر سکتے ہیں جو اس کی حکمرانی کے لیے سب سے بڑا خطرہ ثابت ہو سکتا ہے۔ لہٰذا وہ اس بغاوت کے خوف کے تحت پیشگی بند باندھنے کا ارادہ کرتا ہے اور خاندان کے افراد کے آپس کے تعلقات میں دراڑ ڈالنے کی کوشش کرتا رہتا ہے تاکہ کل کو یہی افراد مل کر اس کی حکمرانی کے لیے خطرہ نہ بن سکیں۔ اب اس عمل کے دوران اگر نارک کو جھوٹی الزام تراشی بھی کرنی پڑے تو اس سے بھی گریز نہیں کرتا۔ ایک طرف دوسروں کی کردار کشی تو دوسری طرف اپنی مظلومیت کے رونے روتا رہتا ہے۔ مزے کی بات یہ کہ خاندان کے سارے افراد حتیٰ کہ ملازمین بھی ماضی میں کسی نہ کسی وقت پر نارک کے ظلم کا شکار رہ چکے ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود آج زمانہ حال میں اگر نارک اپنے آپ کو مظلوم ظاہر کر کے کسی دوسرے فرد پر الزام لگائے تو یہی افراد اس کے جال میں پھنس جاتے ہیں اور یوں نارک سے ہمدردی کرتے ہیں
گویا کبھی وہ خود نارک کے ظلم کا شکار ہوئے ہی نہ ہوں۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں۔ سب سے پہلے تو اس کی وجہ ٹراما بانڈنگ ہے، جس کی تفصیل ایک پچھلی ویڈیو میں بیان کی جا چکی ہے اور اس کا لنک انشاءاللہ اوپر دیا جائے گا۔ دوسری وجہ خوف ہے، یعنی نارک ان افراد کو ان کی ضروریات اور مجبوریوں کی بنیاد پر یوں اپنی جال میں پھنسا چکا ہوتا ہے کہ ان کی مجال نہیں ہوتی کہ نارک کی مخالفت کر کے اس کی دشمنی مول لیں۔ لہٰذا اپنے ضمیر کے برخلاف ان کو نارک کی ہاں میں ہاں ملانی پڑتی ہے۔ اگر نارک کسی کی کردار کشی کر رہا ہو تو اس میں اپنا حصہ ڈالتے ہیں اور اس کی تائید کر کے حوصلہ افزائی بھی کرتے ہیں، کیونکہ انہیں اپنی مراعات کے چھن جانے کا خوف ہوتا ہے۔ ہر شخص ایسے موقع پر نفسا نفسی کا شکار ہو جاتا ہے۔ کچھ ایسا ہی منظر دفتروں میں بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ نارک کی نرگسیت کے سبب پورا ادارہ سیاست کی نظر ہو جاتا ہے۔ ایک فرد واحد کی انا کی بھینٹ سارا عملہ چڑھ جاتا ہے۔ ہر طرح کی اخلاقی برائیاں، خصوصاً دروغ گوئی اور الزام تراشی فروغ پاتی ہیں۔ یوں لگتا ہے جیسے ہر شخص دوسرے کی عزت نفس کو پامال کر کے بس اپنی جان بچانا چاہتا ہے۔ ادھر کی بات ادھر یوں پہنچائی جاتی ہے جیسے چغلیوں کا بازار گرم ہو۔ جتھے بندیاں نظر آنے لگتی ہیں، لوگ عمومی بدحواسی کا شکار نظر آنے لگتے ہیں۔ کسی کو سمجھ نہیں آتا کہ کس کو اپنا دوست تصور کریں اور کس کو دشمن سمجھیں۔ وہ شخص جو کسی ایک معاملے میں آپ کے ساتھ اتفاق رائے رکھتا ہو، کسی دوسرے معاملے میں اپنے ذاتی مفاد کی خاطر پیٹھ پھیر جاتا ہے، بلکہ کبھی کبھی تو آپ کے خلاف جھوٹی گواہی دینے پر بھی آمادہ ہو جاتا ہے، صرف اس لیے کہ اس کے اپنے مفادات کو نقصان نہ پہنچے۔ گویا ایک افراتفری کا عالم ہوتا ہے جو بالآخر اس تنظیم، جماعت یا خاندان کا شیرازہ بکھرنے کی صورت میں منتج ہوتا ہے۔ یہ ایک بہت ہی افسوسناک حقیقت ہے کہ نارک کے زیر نگرانی کوئی بھی نظام انصاف کے تقاضوں کی بنیاد پر نہیں چل سکتا اور جلد یا بدیر تباہی کا شکار ہوتا ہے۔ اب اس انجام سے بچنے کے لیے کوئی آسان تدبیر تو ہے نہیں، کیونکہ انسان اپنی پیشانی پر اپنی حقیقت لکھ کر تو دنیا میں وارد نہیں ہوتے، اور جو انہیں وقت سے پہلے پہچان کر ان سے بچا جائے۔ ہاں، مگر اتنا ضرور ہے کہ شروع میں جیسے ہی کسی عہدیدار یا سربراہ کے اندر نرگسیت کی علامات ظاہر ہونا شروع ہو جائیں تو وہیں سے اس کا سدباب کر لیا جائے۔ اگر آپ اتنے طاقتور ہیں کہ نارک کو اس کے عہدے سے ہٹا دیں تو ضرور کریں، لیکن اگر اس نظام کے اندر آپ کی یہ حیثیت نہیں تو آپ جس سطح پر بھی ہوں، کم از کم یہ ضرور کر سکتے ہیں کہ اپنے ضمیر کی آواز کے تحت صحیح کو صحیح کہیں اور غلط کو غلط، دروغ گوئی نہ کریں، حق بات کہیں اور مظلوم کا ساتھ دیں، خواہ اس کا ساتھ دینا خود آپ کے اپنے مفادات کے لیے خطرہ ہی کیوں نہ ہو۔ اگر لوگ انفرادی طور پر ایسا کردار اپنائیں گے تو نارک کے استحصالی نظام کی کمر تو وہیں ٹوٹ جائے گی۔ دراصل اس کی ساری طاقت ہی لوگوں کے دلوں میں اس کی ہیبت ہے۔ لہٰذا اگر لوگ اس کے بجائے اللہ سے ڈریں اور اس کا کوئی ایسا حکم نہ مانیں جو اللہ کے قانون سے متصادم ہو، تو اس کی نرگسیت پہ کاری ضرب پڑتی ہے۔ یہ کام ایک اکیلے انسان کی اچھائی سے نہیں ہوگا، سب کو مل کر ایسا کرنا پڑے گا، اس سوچ کے تحت کہ ہماری اجتماعی نجات اسی میں ہے کہ ہم اپنے انفرادی مفادات کو چھوڑ کر اجتماعی بقا کو ترجیح دیں۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو سے آپ کے فہم میں اضافہ ہوا ہوگا۔ آپ کی توجہ کا شکریہ۔